أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم دیروز در حسنہ سرا ہما تو دیانے خوشنبا پڑھتی تھی نام دے مصطفیٰ بلغ الولاد کمالہ اور قمریہ بھی شوق میں ڈالے ہوئے سب پڑھتی تھی اپنے ذوق میں کاشا شکو جابی جمالہ اور بھولے ملے بکو تے پھر کھڑی ہے جیسا بنا کے پھر ایسا کھڑی ہے چرچا حسن جمیع و خصالہ اور چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھی بلا اور چڑیوں کے سن کر چہچہے عاشق بھی بلا رہے اس پہ لازم ہے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نبی مکرم نبی کرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دور کے اندر ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام قابل قدر میزبان محفل مہمانان گرامی علماء کرام حفاظ کرام سناخان مصطفیٰ دیگر شاگان مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین سبحان کی کائنات ربی ذوالجلال کی ذاتی بابرکار کا لاکھ شکر ہے کروڑ ہاں لاکھ اللہ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین خالق کائنات نے ہمیں ان اور بے شمار نعمتوں سے نوازا اتنی نعمت عطا فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بے شمار نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائی زمین و آسمان بنائی ان کو سجا دیا خوبصورت بنا دیا سب اپنے بندے بندے اور انسان دونوں جیسے جسم کے اعضائی دیکھ کتنے کامل الذی خلقک فسواک فعدلک ہر چیز برابر دو آنکھیں دی برابر دو کان دیے برابر ناک لگایا برابر ہاتھ دیے بڑا چھوٹا نہیں دونوں برابر ٹانگیں دی دونوں برابر ہر نعمت اعلیٰ سے اعلیٰ فرمائی جس نعمت کو دیکھتے ہیں ہر نعمت دوسری سے بڑی نظر آتی ہے ہر نعمت بڑی عظیم ہے لیکن تمام نعمتوں سے ایک بڑی نعمت ہے ایک نعمت ہی تمام نعمتوں سے بڑی ہے اور وہ نعمت کیا ہے کہ رب ذوالجلال خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے حصول کے لیے اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے اللہ کے رسول انتظار کرتے رہے آخر زمان وقت تشریف لائیں گے ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے رب ذوالجلال نے آپ عظیم احسان کیا بھی مانگے نعمت اب ابھی دی بکار الحمدللہ ہماری کوئی بھی محفل ہو اس مبارک ہو محفل چاہے 11 میلاد مصطفیٰ کی قول ساتہ کوئی بھی محفل ہو ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے
والی محفل کے اندر غیر شرعی کام کوئی نہیں ہوتا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں غیر شرعی کام اللہ اس کے رسول کا ذکر آپ کب سے کہتے ہیں آپ نے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا اور قرآن کی تلاوت ہوئی اور یہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اب ابھی وقت آج ہم اس پر تشریف لائے تو جب بھی اولیاء کرام دنیا کائنات کے کسی کونے میں کسی بھی اس ملک پر جائیں مقصد کیا جانے کا مقصد کیا کھانا مقصد ہے یا منہ دکھانا مقصد ہے؟ بالکل ایسا نہیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے جس بزرگ کے بھی مزار قبر پر جائیں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا ان کی تعلیمات کو دیکھنا ہے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے اللہ کا ولی بننا. دیکھو انسان جدھر دیکھو کوئی جناب کو ہم دیکھتے ہیں وہ پھنگی ترسی جناب ہے اور جناب وہ سوٹے لگا کے کہتے ہیں اللہ کا ولی. ایسے ولی تھوڑے بنتے ہیں. یہ جو مقام ولایت ہے اور کتنا اعلیٰ مقام ہے. رب جلال فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ یہ مقام ایسے ملتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے خبردار میرے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ مقام ولایت ایسے بیٹھے نہیں ملتا. حالانکہ آپ دیکھیں نا تمام ولیوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جناب سیدنا حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مادر سعد ولی ہی پیدا ہوئے. چاہیے تو یہ تھا کہ مصلی بچھا کے بیٹھ گیا مجھے کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے قرآن پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے حدیث پڑھنے کی, فقہ پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے. آپ نے فقہ پڑھی, قرآن پڑھا, حدیث سے تحقیقات پڑھی اور فقہ میں کس امام کے مقلد ہے؟ حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ فقہ پڑھی آپ نے اور فقہ میں فقہ کے 4 امام سیدنا حضور غوث آپ کس امام کے مقلد ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. ان کی فقہ پڑھی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے. ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے کیونکہ علم کے بغیر کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ قرآن علم ہے اور علم یہ کئی سمندر کتنی گہرائی ہے. قرآن سیکھنا پھر محبوب کا فرمان سیکھنا پھر اس پہ عمل پیرا ہو جانا. مقام ولایت رب تعالیٰ فرماتا ہے ولیوں کی بڑی نشانیاں بتائی. ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ ولایت ہے تھوڑی بھی. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو راتوں کو قیام کرتے ہیں سائی رات سجدے میں گزر جانی, سائی رات قیام میں گزر جانی اور پھر جا کے مقام ولایت رہتا ہے. اور پھر جب مقام ولایت مل جاتا ہے پھر رب کی طرف سے بڑے انعامات کا اعلان ہے. ایک تو یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, ایک آیت کریمہ یہ ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رب الجلال نے قیامت کا منظر پیش کیا. کل قیامت کے دن بڑے گہرے دوست شکری یار الأخلاء یہ خلیل کی جمع ہے اور خلیل کسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گھر کر چکی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کیا ہیں اللہ کے خلیل گہرا دوست. رب الجلال فرماتا ہے کل قیامت کے دن بڑے گہرے دوست عدو دشمن بن گئے. دشمن پھر دنیا میں یاری لگائے دنیا کی وجہ سے وہ یار چھوڑ جائیں گے. جن کے ساتھ یاری لگائی تھی دنیا کی وجہ سے, صرف دنیا میں لالچ کی وجہ سے وہ سب دشمن ہو جائیں گے. سب دشمن ہو جائیں گے. اللہ کے ولی کی شان سنیں سب دشمن ہو جائیں گے. رب الجلال فرماتا ہے
ولی کی یہ شان ہے. اور پھر آپ کتنی محبت کرتے ہیں ظلموں سے. خدا کی قسم ظلموں کا نام لینا سینہ ہے ایسے ٹھنڈ پڑ جاتا ہے, منہ مٹھاس آ جاتا ہے. اور یہاں کے سردار حضرت عبدہ گم بخش رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین خواجہ گل شریف میری نام اللہ علیہ, یہ شیر کو شرط پوری کرما والے شریف بابا پیر عبد الرحمن کتنے اولیاء کرام ہیں. اور آج ہم اس عرص پر پائے ہیں اولیاء کرام. اللہ کے ولی جو ہے جو مقام ولایت کا ملنا یہ ایسے گھر میں بیٹھے مسلے پر بیٹھے تھوڑا مل گیا. کتنی محنت اور مشقت ساری رات عبادت کا گزارنا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کی ولی تمہیں قیامت میں بھی کام آئے گا. قیامت میں بھی آپ دیکھیں نا, یہ میں جن بزرگوں کا نام لیا بعد فیصلہ ہوتا ہے انسان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہم زندگی میں ان کے ساتھ ملے, ان کی محفل میں بیٹھے نہیں بیٹھے, حضور غوث پاک کی محفل میں نہیں بیٹھے, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں, حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نہیں بیٹھے نہ دیکھا. تو یہ کیا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں, یہ کام آئے. ایک اولیاء کے نام وہ جو چلے گئے دنیا سے جناب اپنا وقت پورا کیا چلے گئے, اور ایک سامنے موجود ہے جس کے سامنے کے پاس ہم جاتے ہیں, ہم فیض حاصل کرتے ہیں. ایک بظاہر دنیا میں موجود ہے اور دوسرے مثال کا ہے. تو کیا آپ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں سے عزیز دوستو دونوں کا فائدہ ہوگا. اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ہم نے نہیں دیکھا, نہیں بیٹھے, ان کی خدمت نہیں کی, تو پھر بھی فائدہ ہوگا, پھر بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب, دنیا میں تو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. جن کے ساتھ نہیں ملے پھر بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ دنیا میں جن پہ خدمت کی, ہم نے جس سے فیض حاصل کیا, جن کو دیکھا, جن کی محفل میں بیٹھے, قیامت کے دن ان کے ساتھ رہنا بھی ہمیں کام آئے. اس بات میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کی لائن لگی ہوگی, جنتیوں کی لائن لگی ہوگی, جنتی جنتی میں جا رہا ہوگا, جنتیوں کی لائن سے بندہ دوڑ کے آ جائے گا, وہ اللہ کے فلام ہم نے یار قلعہ جنتی میں جا رہے ہیں, مجھے پہچانا نہیں پہچانا تو کون ہے؟ لیکن جناب میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک دفعہ پانی پلایا, میں نے آپ کو کھانا کھلایا. فرمایا اچھا, پھر رب عزت جلال فرمائے گا اے میرے ولی, اے میرے دوست, جا اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جا. دونوں چیزیں کام آئیں. لیکن ہو اللہ کا ولی کی بے شمار رحمتیں ہیں. ان میں سے ایک کہ ساری رات یہاں میں گزر جاتی, سجدے میں گزر جاتی. یہ مقام ولایت بڑی محنت و مشقت سے ملتا ہے. اور پھر آج اکثر جو ہم اکثر جو اتنی بڑی سے بڑی محفل کے دوران آپ پوچھنے بھی جنت میں کون جانا چاہتا ہے, سب بات کھڑے کر لیں گے, خود بھی کھڑے ہو جائیں گے, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. عشاء کے وقت آ جائیں گے, آپ مجھے رات سے آدھی رات کو پوچھنے, ہر کوئی یہ کہے گا, اور ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں. لیکن پوچھیں جناب حضرت صاحب جنت میں جانا چاہتے ہو, فجر کی نماز معلومات پڑھی تھی, زور کی پڑھی تھی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی پڑھی تھی, اور حضرت صاحب چھڑو جی اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے, اور نماز کی لوڑ ہے. استغفر اللہ, ہماری باتیں بڑی ضرورت منگانا ہوئی ہے. ارکان اسلام کتنے؟ ارکان اسلام کتنے؟ 5. کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات. اور ہم نے پہلے بھی اسلام کر لیا, کلمہ پڑھ لیا, بس چھٹی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑی چیز ہے. کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت بڑی چیز ہے, بیعت ہونا بڑی چیز ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم بیعت ہو گئے نماز چھوڑا, نہیں جی میرا پیر جانے, رب جانے, پیر جانے. کسی بھی وقت کسی بھی اسلام کے ولی نے بیعت کرتے ہوئے کبھی یہ کہا
بیٹا نماز نہ پڑھنا کوئی بات نہیں، میں بچا رہا ہوں اللہ کے ولی، کیونکہ جب بھی بیعت لیتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی، حضور کے فرمان کی نافرمانی نہیں کرنی، بیٹا نماز نہیں چھوڑنی، روزے فرض ہیں روزے رکھنے ہیں، زکات فرض ہے زکات دینی، حج دینی ہے، 5 ارکان اسلام ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ کے بس بیٹھ کے گھر جناب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ وہ میری بڑی اعلیٰ نسبت ہے اور میں بڑے بڑے کھانا بنا اور میرے بڑے اللہ کے ولی کے ساتھ میری یاری یہ نسبت ہے۔ بھئی نسبت کا مقام اپنی جگہ پر ہے، کیا جن کے ساتھ نسبت ہے کیا انہوں نے کبھی نماز قضا کی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام ولیوں کے سردار، آپ کا قدم مبارک تمام ولیوں کی گردن پر۔ تو کبھی غور کیا جائے کہ ہم صرف ایک 11ویں مہینے بعد 11ویں کر کے تو ہم کہیں نہیں جناب نماز کی ضرورت نہیں، بس ولی صاحب میں حضور غوث پاک کی 11ویں منانا ہے، ہر مہینے منانا۔ تو یار مناتے تو ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن یہ تو دیکھو کیا حضور غوث پاک سے کبھی نماز چھوڑی؟ پیدائش بڑی تھے، نکلے گھر سے پڑھنے کے لیے قرآن پڑھا، محبوب کا فرمان پڑھا، فقہ پڑھی اور پھر ماشاءاللہ یہ تمامی اب شامل ہوتے رہتے ہیں 11ویں کی محفل میں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کئی سال تک عشاء کے وضو سے سنا نا عشاء کے وضو سے مقام ولایت ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ خود بتائیں وہ رات کو سوتے سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام ہے کہ آپ کے سونے سے وضو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا اور کئی سال تک رات کو روزانہ قرآن پاک پڑھ کے سوتے۔ ایک دو سیڑھی پر چڑھ رہے تھے تو نفس نے یہ کہا کہ غوث پاک کبھی آرام بھی کر لیا کر، ہر وقت پڑھتا ہی رہتا ہے، ہر وقت عبادت کرتا تھا، کبھی آرام بھی کر لیا کر۔ بس جو قدم تھا سیڑھی کے اوپر وہیں پہ ٹھہر گئے، سورہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کی، والناس کی سیدھ تک پہنچے تو پھر دوسرا قدم اٹھایا اور ہم ان کو مانتے رہے، یہ بڑی محبت ہے، لیکن خدا کے لیے ان کے نقش قدم پر چل کر اصل یہ چیز ہے۔ کبھی حضور غوث پاک نے کسی بھی کتاب کے اندر کسی بھی فرمان کے اندر یہ لکھا ہو کہ میرے مریدوں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ حضور غوث پاک خود آپ عبادت کر رہے تھے تو شیطان آ گیا اور کہا شیطان نے حضور غوث پاک بات چھوڑ دو، غوث پاک سے بڑی بات نہیں کرنی، میں تیرا حق بول رہا ہوں، بس تیری عبادت کی لوڑ نہیں، بات چھوڑ دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فوراً سمجھ گئے اور یار نماز تو اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، نمازیں تو اللہ کے نبی کی پڑھتی ہے، تو میں غوث پاک میں کون ہوتا ہوں، مجھے نماز آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان ظاہر ہو گیا، شیطان ظاہر ہو گیا، ایک حملہ پہلے کیا دوسرا حملہ پھر کرنے لگا۔ شیطان نے کہا غوث پاک اے عبدالقادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، فرمایا وہ ظالم جانب مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ میرے رب نے بچایا، بلکہ مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ حضور غوث پاک اور پھر آخری بات میں کر دوں کہ تمام پیروں کے پیر، میں سب سے بڑے پیر کی بات کرتا ہوں، حضور غوث پاک سے بھی جناب علی سے بھی، جناب عثمان غنی سے بھی، جناب فاروق اعظم سے بھی، جناب صدیق اکبر سے بھی، اور جہاں یہ ولایت کے مقامات ختم ہوتے ہیں، جہاں صدیق اکبر کا مقام ختم ہوتا ہے، وہاں سے نبوت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تمام نبیوں سے ربی نبیوں کے اوپر رسول اور تمام رسولوں کے اوپر ہمارے پیارے آقا علیہ السلام، جو تمام پیروں کے پیر، تمام نبیوں کے بھی پیر، تمام رسولوں کے بھی پیر، وہ نبی علیہ السلام ذرا یہ آخری بات ذرا اور طلب
غور طلب بات یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جن پر قرآن کا نزول ہوا، جو تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، آپ نے کتنی نمازیں چھوڑی زندگی میں؟ کوئی بندہ ثابت زندگی میں کبھی پیارے آقا علیہ السلام نے نماز کو چھوڑی؟ سفر میں، حضر میں، گھر میں، میدان جنگ میں، کسی جگہ پر بھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ غزوہ خندق میں 4 نمازیں قضا ہوئی تو بعد ان کو ادا کیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ بخشے ہوئے ہیں، معصوم ہیں، معصوموں کے سردار ہیں۔ بعد دفعہ ہوتا ہے نا شادی کے میں بابا جی نماز نہیں پڑھی اور جی میں دل بھی نماز پڑھتا ہوں، میں دل دی نماز پڑھتا ہوں کہ پتہ روزہ بھی دل میں رکھنا ہے۔ اچھا یار جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، تمام رسولوں کے رسول ہیں، کہ آپ نے دل میں نماز پڑھی؟ جس جگہ حضور تشریف فرما ڈیرا لگاتے ہیں کہیں مسجد بنا دیتے ہیں۔ جو مدینے میں تشریف لائے تو پہلے سارے مسجد قباء بنائی، پھر مسجد نبوی شریف کی تعمیر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس آخری عمر کے حصے میں طبیعت بڑی ناساز ہو گئی تو 2 صحابہ کرام نے رضوان کو کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے۔ نہ حضرت صدیق اکبر کو چھٹی ملی نماز کی، نہ عمر فاروق کو، نہ عثمان غنی کو، نہ جناب علی کو، نہ حسن و حسین کو، نہ بی بی سیدہ فاطمہ کو، نہ اہل بیت اطہار کو، نہ صحابہ کرام کو، کسی کو نماز کی چھٹی۔ ہم کیوں چھٹی کر کے بیٹھے ہیں؟ ہم پڑھے بھی نہ اور کہیں جناب مجھے مقام ولایت ملتا ہے یا مجھے مل گیا یا میں اللہ کا ولی ہوں، یہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ سبق یہ ہے، ہم اس مبارک پر آئے ہیں، ہم کچھ لے کر دیں، ہم عمل جب میدان میں اس میں بالکل ہم جو ہے وہ فیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر فجر کی نماز بعد پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھی جا کر سو گیا، پھر فجر کی نماز بعد پڑھ لی، اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ پھر زور پڑھ لی، جب مغرب عشاء پڑھ لی تو ہمارا یہ وجدان یہ کہتا ہے جب عشاء فجر کی پڑھی ہو تو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، باقی تینوں پڑھ لیں گے تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یا اللہ کا فیضان ہم حاصل کرتے رہیں اور اسی کی نقش قدم پر اور یا اللہ کے نقش قدم پر چلنا یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابو بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا علی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عثمان بن عفان، الصلاۃ والسلام علیک یا علی المرتضی، الحمد شمس شاد شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم پروردگار عالم صبح سے لے کر اب تک میں نے ذکر کیا جو درس نے کیا مولا جو اس میں شامل ہوئے دوستوں نے تعاون کیا حصہ ڈالا اللہ تعالی کی حاضری قبول فرما. پروردگار اس پر جو تو نہیں ہمیں سوال عطا فرمایا کہ میرے نبی خدا نے پیش کرتے مولا کو فرما آقا علیہ السلام کے والدین کو جنت عطا کیا. آپ رشتہ دار خان تمام سب کو فرما. آقا علیہ السلام کے جانشین پیرانی حضرت پیر علی کرم اللہ وجہ کریم اور میرا شہر قادر مدانی رام اہل بیت اور اصحاب تابعین کسی علماء کرام صالحین یہ فانی تیرے پاک اور زندہ بندے مولا انتقال کر کے تمام کیمرہ شفاعت فرما. سے میرے طریقہ راہبر شریف حضرت سید مسلم قادر شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بخشش سب کرتے میرا فرما. آپ کے والدین پر بھی خوشی رکھتے فرما. اے اللہ اللہ والدین اور جہان سے دنیا فانی سے تمام کے بخشش سب کرتے فرما. مولا اس کی حاضر ہمارے والدین